اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ اکبر۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہاں وراثت کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، یعنی بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، وہ شریعت نے اس کو واضح طور پر بیان فرما لیا۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، اور یہ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ بس وہ مطالبہ ہی نہیں کر رہی ہیں، ان کو چاہیے نہیں، ہم نے ان کے بدلے میں ان کو فلاں 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 چیز دے دی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ یاد رکھیں بہنیں یا بیٹیاں مطالبہ کریں یا نہ کریں، شریعت نے ان کا حق مقرر کر رکھا ہے، جائیداد میں ان کا حصہ ہے، مال و متاع میں والدین کے جو والدین کا کل مال ہے اس میں وہ بھی وارث ہیں، اور وہ وراثت ان کی بھی اس میں شامل ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے۔ اور جو شخص اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرتا ہے اس کے لیے قرآن مجید کے اندر بھی احادیث مبارکہ کے اندر بھی سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت اسی آیہ کریمہ کے اگر آپ یہاں پورا کے پڑھیں تو آگے جا کر اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جس نے اللہ کی حدوں کا خیال رکھا، یعنی بیٹی کا جتنا حصہ ہے، بہن کا جتنا حصہ ہے، بھائی کا جتنا حصہ ہے، برابر برابر تقسیم کیا، مرنے کے بعد اس بندے کی وراثت کی تقسیم صحیح معنوں میں ان کے ورثاء پر ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی حدوں کا خیال رکھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بدلے میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا، میں بدلے میں اس کے لیے جو ہے جنت، وہ جنت جس کے نیچے نہریں ہیں، اس کے لیے اجر بھی ہے۔ لیکن اگر اس نے اللہ کی حدوں کا خیال نہ رکھا، اللہ کی حدوں کو توڑا، یعنی وراثت میں بیٹیوں کو محروم کر دینا، بہنوں کو محروم کر دینا، خود قابض ہو جانا یا تھوڑا بہت دے دینا اور زیادہ سے کثرت سے اپنے پاس رکھ دینا، یعنی تھوڑا جو اس کا حق ہے وہ اتنا نہیں دینا، اس سے بھی کم دینا، اور یہ بھی اللہ کی حدوں کو توڑنے والی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ایسا کیا اس کے لیے نار جہنم ہے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ حکم دیتا ہے، گویا یہ نصیحت ہی ہے، حکم ربی ہے کہ تم اپنی اولاد کے بارے میں، اگر آپ کا ایک بیٹا ہے تو اس کا، اور اگر آپ کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو یاد رکھو ایک بیٹے کا حصہ اتنا ہے کہ جتنا دو بیٹیوں کے حصہ تقسیم ہوتا ہو۔ یوں سمجھیے کہ اگر کسی جائیداد کے 4 حصے کیے جائیں تو 4 حصے میں سے 2 حصے تو بچے کو مل جائیں گے، لڑکے کو مل گئے، باقی رہ گئے 2 حصے، تو ان 2 حصوں میں ایک حصہ ایک بیٹی کو مل گیا، ایک حصہ دوسری بیٹی کو مل گیا، تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ایک مرد کا حصہ اتنا ہے جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ ہے۔ تو یہ ہے وہ تقسیم۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہی ہیں، لڑکیاں ہی ہیں، اور تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کل مال کا مطلب 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 2 حصے ان بیٹیوں کو تقسیم کر دیے جائیں، جو ایک حصہ باقی رہ جائے گا وہ باقیوں پہ تقسیم ہو جائے گا۔ اور پھر مزید یعنی یہ ہے طریقہ کار جو میراث کا بتایا گیا ہے۔ اب جو شخص اللہ نہ کرے اس تقسیم کے مطابق جو شریعت نے جو مقرر کر رکھی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو عذاب ہے، سخت قسم کا عذاب ہے۔ تو پھر قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رشتہ دار کو وراثت سے محروم کرتا ہے اللہ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ جو شخص اپنے کسی عزیز کو، یعنی جیسے کوئی بہت سارے لوگ اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، دولت کی خاطر، جائیداد کی خاطر اور زمینوں کی لالچ کی خاطر بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بہنوں، یعنی جو اپنے کسی رشتہ دار کو وراثت سے محروم کرے گا اللہ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ جو ایک بالشت بھی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی ناجائز قبضہ کر لیتا ہے،
تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور جس کی وجہ سے وہ زمین کے اندر دستہ چلا جائے گا، اور اس کے لیے عذاب نار بھی ہے۔ گویا کس قدر سخت وعید ہے وراثت کے معاملے میں، تو اس لیے بہنوں کا جو حصہ ہے اس کو دیا جائے، اس کے معاملے میں کوتاہی نہ کی جائے، ورنہ دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں تو نار جہنم ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں وراثت کے معاملے میں صحیح قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔